الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ہر نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. دیکھا کل نفس، اس سے پتہ چلا نفس کو موت نہیں، نفس کو کتنا تمہاری توجہ. میں نے کیا کہا؟ ہر نفس نے موت کا ذائقہ اور نفس کو موت نہیں. ایسے پتہ چلا یہاں سے نفس کو موت نہیں، بدن کی موت کے ساتھ روح کو موت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ذائقہ یعنی ذائقہ چکھنے والا ذائقہ کے حاصل ہونے کے وقت، ذائقہ کی اور ٹیسٹ کی حاصل ہونے کے وقت باقی رہتا ہے. کیا؟ دیکھو جب اس نے ذائقہ چکھنا ہے تو جو ذائقہ چکھنا ہے تو چکھنے والا ہوگا کہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ نفس کو موت نہیں، اس نے چکھنا ہے، اس نے چکھنا ہے. موت بدن کو ہے، ٹھیک ہے. تو نفس نہیں مرے گا موت نفس بموت بدن، بدن کی موت کے ساتھ. بدن کی کیوں نہیں مرے گا؟ پر نفس نے تو ذائقہ چکھنا ہے، تو ذائقہ چکھنے والا ذائقہ چکھنے کے بعد باقی رہتا ہے. ذائقہ تھوڑے وچ کوئی ہندے بھی ہے کہ ذائقہ بھی چکھ دو یا پھر نہ راجیون بھی ہو، کیونکہ روح ختم ہو گئی نہیں. تو ظاہر ہے اب چائے پی رہی ہے، ذائقہ چکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ یہ ہیں کہ نہیں؟ تو پتہ چلا کہ ذائقے کے حاصل ہونے کے بعد جو چکھنے والا ہے وہ بھی باقی ہوتا ہے. تو روح باقی رہے گی، موت آئے گی، لیکن روح باقی رہے گی کیونکہ روح تو چکھنے والی ہے اور موت بدن کو آئے گی. جس کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. تو یاد بتا رہی ہے کہ جسم کو موت ہے، روح کو موت نہیں ہے. روح کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ انما توفون اجورکم، بلا شبہ تم کو پورا دیا جائے گا. تم کو کیا؟ تمہارا اجر، تمہارے اجر تم کو پورے دیے جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جزاء اعمالکم، جزاء تمہارے عملوں کی جزا تمہیں پوری دی جائے گی. تمہیں کہاں؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے اعمال کی تمہیں پوری جزا دی جائے گی. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تو اجورکم کہ پوری قیامت کے دن دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں اس گھر کے بعد بھی ایک گھر ہے. اس ہے کہ نہیں گھر؟ ہر مومن کا ایمان وہ کیا ہے؟ گھر. کون سا گھر؟ وہ گھر ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں، جس سے ہم کہ نہ جائیں. ادھر جو دل لگ گیا، ادھر اس مصیبت کے گھر میں دل لگ گیا، اب جانے کو دل نہیں کرتا. پھر ہمیں ہماری کرتوتوں کا پتہ ہے، ہم کہتے ہیں پتہ جو کیا آگے بھگتنا ہے. تو ہم مالک کرم فرما، تو بعد وہ جانے ہی نہیں چاہتے. ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہماری پہلے پاک رکھی، معاف کر کے ہم پہ راضی ہو جائیں پھر ہمیں بلانا. ہم تو یہ کہتے ہیں نا. تو بعد یہ ہم بہت جانے ہی نہیں، جہاں دیوالی ڈرونا بنے ہاتھ نہیں لگتے ڈرتے. کتنے نچنے سے پاک مانتے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو تمہیں اجر پورا دیا جائے گا. کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس گھر کے بعد بھی ایک گھر ہے. اس یہ دنیا کا گھر ہے نا، تو ایک کون سا گھر ہے؟ آخرت کا. تو اس گھر کے بعد بھی گھر ہے نا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دار الآخرہ، الدار الآخرت کا گھر. تو کہتے ہیں کیونکہ اس گھر کے بعد ایک گھر ہے جس میں کافر اور مومن اور عاصی اور مطیع جدا جدا ہو جائیں گے. ایسے تو پتہ نہیں نہ چلتا، چھپ جانے نہیں. ادھر تو نہیں نا، ادھر سارے الگ الگ ہو جائیں گے. یہ کافر ہے، وہ گھر ہے جس میں نتارا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ نتارا اور سنیے کا سہارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھو مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے اس گھر میں، اور نافرمان اور فرمانبردار بھی الگ الگ ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟
پھر ہر ایک جس چیز کا حق رکھتا ہے اسے وہ جزا دی جائے گی. کافر جہنم کا حق رکھتا ہے تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور مومن فرما بردار جنت کا حق رکھتا ہے اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا، اس کی جزا بھی جنت ہوگی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، بے شک تمہیں تمہارے اجر یعنی تمہارے اعمال کا ثواب پورا دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں. سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ دیکھو انما توفون نائب فائدہ اس کے اندر ہی ہے، تمہیں پورا دیا جائے گا. آگے مفعول نہیں آیا کیا؟ تمہارا اجر، تمہارا اجر. آگے دیکھیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فمن پس جسے زحزح دور رکھا گیا عن النار جہنم سے، کسے دور کیا گیا؟ جہنم سے. بعید عن النار، یہ زحزح بعید کے معنی ہے جسے جہنم سے دور رکھا گیا. اب دیکھو زحزح فمن من اور آگے من شرط دیا گیا نہیں، اور زحزح جسے بھی دور رکھا گیا عن النار جہنم سے، وادخل الجنہ اور اسے داخل کیا گیا جنت میں. اسے ہی جسے جنت سے دور رکھا گیا اسے داخل کیا گیا کس میں؟ جنت میں. مفعول فی بن گیا جنت. فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب نہیں ہو گیا. ذالک الفوز العظیم. اللہ جل وعلا فرماتا ہے نیکیاں کی، ایمان لائے، اچھے عمل کیے تو وہ کیا ہیں؟ یہ بڑی کامیابی، یہ کامیابی. یہ تو جس سے جنت سے دور رکھا گیا جنت میں داخل کیا گیا تو یہ کیا ہے؟ کامیابی نہیں ہے. اور کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے، وہ کافر ہیں جو جنت میں جائیں گے. لیکن یہ کامیابی جسے رب نے جنت سے دور کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا، یعنی جو اس کا انتہائی مطلوب تھا، انتہائی مقصود تھا، انتہائی غایت مطلوب ہی، اس کے مقصود کی انتہا جنت، اور جنت میں خالق کائنات کا دیدار. فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہوا، یعنی نالا، فازا نالا، پا لیا اس نے، غایت مطلوب ہی، اپنے مقصود کی انتہا کا مقصود اس نے پا لیا، کمال کا مقصود اس نے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، یعنی العیش فیہا، کیا دنیا میں عیش و عشرت کرنا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے دنیا کی زندگی میں عیش، دنیا کی عیش نہیں ہے، مگر متاع الغرور، مگر باطل کا سامان جس سے وہ نفع حاصل کرتا ہے. مگر عیش جس نے دنیا کو عیش سمجھا، ٹھیک ہے نہیں، اور یار چھپ کر چند دن دی یہ کھان پین دے پھر اندر سانو تو بیٹھ رہنا سانو کہتے نہیں یار رہن دے، تو کوئی ڈرانے لیے بات ہے سنا کہ مرنا ہے، تم نے یہ 2 نمبر کام نہیں کرنا، تم نے یہ فراڈ نہیں کرنا، چھوڑ دے رنگ رنگیاں منا رہی ہو، اللہ کو یاد کرو. یار نہ ڈرا سانو دے، سان کو کھیلن دے پھرن دے، کوئی عیش کرن دے، کیا کرنے دے. اللہ پاک فرماتا ہے نہیں دنیا کی زندگی، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں عیش نہیں ہے مگر باطل کا سامان جس سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور شیطان کا سامان. کس کا؟ شیطان نے اس سمجھ نہیں آنے دے رہا اس کو، وہ کہتا نہیں عیش سے ہی آئے ہیں، عیش ہی کرنی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی یعنی عیش فیہا، دنیا میں عیش نہیں ہے مگر متاع الغرور، باطل کا سامان، یعنی الباطل کہ جس سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. قلیل، کیا پھر وہ فنا ہو جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ تو پھر کیا ہوا؟ عیش کرے وہ کتنی دیر عیش کریں گا، کتنی کی دیر، اور یہ پھر ختم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو یہ تو باطل کا سامان تھا جس سے تھوڑی دیر تو نے فائدہ حاصل کیا، پھر کیا ہو گیا؟ وہ ختم ہو گیا. اب دیکھو تو کیا کہتے ہیں متاع الغرور، اس میں بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ یہ جو دنیا ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے سامان کے ساتھ. کس کے؟ جس کے
ذریعے یا جس کے ساتھ خریدنے والے پر وہ کیا کر دیتی ہے؟ دھوکے میں ڈال دیتی ہے، وہ دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ انہوں نے بات کی، اور وہ جو پھر اس کے لیے اس کا فساد ظاہر ہو جاتا ہے، تو پھر دھوکے میں ڈالنے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ وہ کون ہے؟ شیطان انہوں نے دکھانا سبز باغ، کیا یہ سبز باغ میں گر کر اپنا بیڑا کر کہتا یہی سارا کچھ ہے، یہی سارا کچھ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر وہ کہتے ہیں یہ اس کے لیے جس نے اسے آخرت پر ترجیح دی، یہ ہے مطلب۔ ومن حیات الدنیا متاع الغرور، یہ کس کے لیے ہے کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر غرور، شیطان کا سامان اور باطل کا سامان، نفع جس سے فائدہ سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اس کے لیے ہے جس نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اس کے لیے دنیا کی زندگی نہیں ہے عیش اس میں مگر متاع الغرور، اور رہا وہ جس نے آخرت اس کے ذریعے طلب کی، جس نے دنیا کے ذریعے آخرت طلب کی، یہ تو متاع ہے، یہ تو سامان ہے، یہ تو آگے بھی لے کے جائے گا، یہ اس کا ہی نہیں مطلب کہ دنیا کی زندگی عیش ہے اس میں مگر متاع الغرور، یہ اس کے لیے ہے جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے۔ تو جس نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اس کے لیے یہ نہیں، اس کے لیے تو یہ نیکیاں بن جائیں گی اور بھی اس کے ساتھ جائیں گی۔ اور حیات الدنیا الا متاع الغرور لتبلغن، ضرور بھی ضرور تم آزمائی جاؤ گے، ضرور آزمائی جاؤ گے، کس میں؟ فی اموالکم، تمہارے اعمال، اموال میں، کس میں تمہاری آزمائش ہوگی؟ تمہارے مالوں میں۔ کیسے؟ فرائض کے ساتھ، اس میں فرائض کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے گا، اور پھر مصیبت کے ساتھ پھل ضائع ہو جائیں گے، پھل جل جائیں گے، مال جل جائے گا، اس کے ساتھ بھی آزمایا جائے گا، اور پھر فرائض کے ساتھ بھی آزمایا جائے گا، اور تمہارے نفسوں کو بھی آزمایا جائے گا، عبادات کے ذریعے اور بلا کے ذریعے۔ کیا آپ عبادت کرتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، جان دی ہے تو جان میری اطاعت میں خرچ کرتا ہے یا نہیں؟ آزمایا جائے گا۔ پھر بلا آئے گی، آزمائش آئے گی نفس پر، تو پھر صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ لَتُسْمَعُنَّ، اور ضرور تم سنو گے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ سے اور مشرکوں سے، عرب کے مشرکوں میں سے، اذًا کثیرا، بہت تکلیف، بہت۔ اللہ پاک فرماتا ہے ضرور بھی ضرور تم سنو گے یہودیوں عیسائیوں سے اور عرب کے مشرکوں سے بہت تکلیف، بہت کیا؟ یعنی وہ گالی دیں گے، وہ تانے دیں گے، کیا دیں گے؟ یہ زبان سے تکلیف دینا، اور تمہاری بیویوں کے جمال کو ذکر کریں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم اس پر صبر کر لو جو وہ تکلیف دیتی، سنیں گے تکلیف، آپ اس پہ صبر کرو، اور وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ پختہ امور میں سے ہے، اس میں سے ہے، یہ ان امور میں سے ہے جس کا عزم کیا جاتا ہے، جن کا عزم کیا جاتا ہے، یہ ان میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اس سے پہلے پھر اذکر معذوف ہے، یاد کرو جب اخذ اللہ نے لیا، میثاق وعدہ، کن سے؟ کتابیوں سے، اللہ نے وہ کتاب انہیں دی گئی کتاب، کتابیوں سے وعدہ لیا، یعنی العہد علیہم، ان پر وعدہ لیا، ان سے وعدہ لیا فی التوراۃ، تورات میں، کیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ ضرور تم اسے للناس، لوگوں کے لیے کیا کرو گے؟ واضح کرو گے، واضح، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ تم اسے چھپاؤ گے، اسے، اور نہیں یا تُبَيِّنُ، ضرور وہ اسے واضح کریں گے، وَلَا يَكْتُمُونَهُ، یا کے ساتھ بھی ہے، اور نہ وہ اسے چھپائیں گے، یہ وعدہ لیا اللہ پاک نے۔ تو بس انہوں نے اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، وعدہ دیا کہ تم نہ چھپاؤ گے اور اسے بیان کرو گے لوگوں کے لیے، تو انہوں نے اس کو پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، کیا کر دیا؟ سمجھتے ہو نا پشتوں کے پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
فلم یعملوا بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. اب میرے قاری صاحب وعدہ ہے تو یہ سبق یاد کرنا ہے, اسی محنت کرنی ہے, اور محنت کرنی ہے. ایسا تو بھی زیادہ محنت ہونی چاہیے, نہ امیر مضبوط ہونی چاہیے, سب بڑی مضبوط ہونی چاہیے کہ اے وعدہ کر کے تو باجو کی کر دے کرا. کیا مطلب عمل نہیں کیا, اس وعدہ کو پھینک دیا. کیا کر دیا؟ یہ نہیں اس پہ عمل نہیں کیا, سنی سنی کر سنی. سمجھ آ رہی ہے؟ طلباء فرماتا ہے انہوں نے اسے وعدہ لیا, انہوں نے پشتوں کو پیچھے پھینک دیا, یعنی اس پہ عمل ہی نہیں کیا کہ واضح کریں گے نہیں چھپائیں گے. انہوں نے چھپایا بھی, انہوں نے چھپایا. اور واشتروا به, اور اس کے بدلے انہوں نے لیا ثمنا قلیلا, تھوڑے دام. کیا لے لیے؟ اس کو چھپا کر تھوڑے دام لیے, پیسہ لیا ظالموں نے. یعنی دنیا کی کمینگی لے لی, دنیا کی کمینگی لے لی. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس علم میں انہوں نے اس کو چھپا لیا. کیا کر دیا؟ فبئس ما یشترون, کتنا ہی برا ہے جسے وہ لیتے ہیں, جسے وہ خریدتے ہیں, کتنا ہی برا ہے. یا ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو دل کی تختی پہ نقش کر لیں. کیا کریں؟ جس کی تختی پہ جو کر سو اپنے دل نقش کرو. ٹھیک ہے, سند پھر بول جانے. تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ نقش کرنا پڑے گا, یعنی علم کو چھپانا. اس کو علم کو چھپانا. حدیث پاک میں آیا ہے اور آمینہ کے نات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من کاتم علما عن اہلہ الجم بلجام من نار. نجامی, جس نے علم کو چھپایا اس کے اہل سے, جو علم کا اہل تھا اس نے اس علم کو کیا کر لیا؟ چھپایا. تو اسے جہنم کی لگام کے ساتھ ایک لگام ڈالی جائے گی. یہ سمجھ آئے گی کتنی سخت سزا ہے جو علم کے ہاتھ سے علم کو چھپا لے. تو یہ دیکھو اللہ پاک نے کہا تو چھپانا نہیں, اور یہ چھپاتے کبھی نہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے کیا لیتے؟ ماں ہے. تو آج ہماری طرف دیکھو, ادھر بھی کیا ہو گیا؟ ماں. اس لیے آیا ہے زوال. کیا ہے؟ اور یہی ہے ہمارا ان پہ سوال, کیوں آیا آپ پہ سوال؟ تو مجھے جواب ملے گا. تمہارے اندر آیا ہے مال. کیا ہے؟ تو جس کے اندر مال کی حص آ جاتی ہے نا, وہ بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس لیے اللہ پاک میں کہ کافر مال سے محبت کرتی ہے. اسی اللہ پاک کے مال کو جمع کرتی ہیں, گن گن کے رکھتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ یہ باقی رہے گا. وہ پیچھے جو آتا ہے الذی جمع مالہ وعددہ, جیسے وہ نماز گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا اس کے پاس. کلا لینبذن فی الحطامہ, وہ حطامہ میں ضرور پھینکا جائے گا. اس میں تو تمہیں کیا معلوم حطامہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, وہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے. ٹھیک ہے, الذی تطلع, جو دلوں پہ چڑھ جائے گی, بڑے بڑے ستونوں میں. ٹھیک ہے, کیا ہو جائے گی؟ تو دلوں پہ چڑھ جائے گی. جمع کر کے رکھتے تھے سامان, وہ سمجھتے کہ یہ ہمیشہ رہے گا. کس کے بعد ہمیشہ رہے گا؟ مال تو فنا ہونے والا, مال تو مال پہ نور ملے گا جو مال NOC سے آئے اور اللہ کے حکم پر خرچ ہو, وہ مال نور بنے گا, وہ مال خیر بنے گا. وہ دل میں تو آیا ہی نہیں, اس کی حص تو آئی نہیں. دل میں تو یار ہے. ٹھیک ہے, دل میں یار, تو دل یار اللہ تکار ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ کام کی طرف ہو, دل خدا کی طرف ہو, سبحان اللہ عبادت. لیکن دل میں دولت آ جائے, مال آ جائے, تو پھر دیکھ لو زوال, کیونکہ آیا ہے مال. جو مال اپنا آواز کے لیے جمع کیا جائے کہ کل کو گھر بنانا ہے, کوئی اور چیزوں کی ضرورت ہے. اچھی نیت, اچھا کام, اچھی نیت ہے. یعنی کہ یہ بچوں کے لیے بھی ہے کہ بچے محتاج نہ ہوں. تو یہ تو وہ مال نہیں ہے, اس کا لالچ ہے کہ میں
اور بس اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا اور زیادتیاں کرنا، ہر دین سے ہٹ جانا، تو جب دین سے ہٹا ہی نہیں تو وہ تو مال پورا نہیں ہے۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا جائے، گھر والوں کو گھر والوں کے لیے سب سے پہلے والدہ پہ خرچ کرنے کا زیادہ اجر ہے، پھر والد صاحب میں درجہ بدرجہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس مال کی بات کی جا رہی ہے جو دل میں ہے، حرص ہے، تو جب مال کی حرص آتی ہے نا تو پھر بندہ بے صبر ہے۔ تو جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو توجہ اللہ کی طرف ہی ہے، مال صحیح طریقے سے حاصل کیا، غلط جگہ پہ نہیں لگایا جا رہا۔ مسئلہ یہی ہے کہ کشتی دریا پہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، پانی پہ ہے، کشتی میں پانی آ جائے مسئلہ تانتا ہے، مال کی حب آ جائے تو تباہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا کل راسی خطیئت ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جائے، حب مال گناہ کی جائے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی، حب دنیا نہ ہو، حب تو پھر تو کچھ نہیں۔ مسئلہ ہی حب دنیا پہ آنکھیں بدلتی ہیں، جب مال کی محبت آتی ہے تو بندہ پلٹتا ہے، جب محبت نہ آئے، اس کی محبت اللہ اس کے رسول کی غالب رہے تو پھر تو وہ صحیح رہتا ہے، پھر تو بندہ صحیح رہتا ہے، لائن پہ رہتا ہے، کس پہ رہتا ہے، پھر اس کے لیے پریشانی نہیں بنتی۔ تو سمجھ آ گئی، مال اسے مال مضمون کہتے ہیں کہ جو اللہ سے دور کر دے، جو اللہ سے دور کر دے، تو جس کے ذریعے رب ملے اور رب کے قرب کا ذریعہ بن جائے وہ مال خیر ہے، وہ مال خیر ہے۔ اللہ بخود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ حب الخیر، خیر کی محبت سخت ہے، یعنی خیر مال ہے، کیونکہ مال سے خیر کے بڑے کام ہوتے ہیں، اس لیے مال کو خیر فرمایا، مال کو۔ وہ جو تھے نا حضرت بہت بڑے بزرگ دادا صاحب نے لکھا کشف المجوب میں، تو جب انہوں نے پیالہ رکھا تو دودھ کی نہر جاری ہوگی، شہد کی نہر جاری ہوگی، تو پوچھا تو کہا غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے، میں حضور کا غلام ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کوئی ہمیں نصیحت کریں، تو میں کہا تھا اللہ تجعل قلبک صندوق الحرص وبطنک بیع الحرام، یہی نصیحت ہے میری کہ اپنے دل کو لالچ کا صندوق نہ بنانا، اپنے دل کو دنیا کا لالچ، مال کا صندوق نہ بنانا، اور اپنے پیٹ کو حرام کا برتن نہ بنانا۔ تو دادا صاحب بات ہے جو یہ دو مخلوق ان دو چیزوں سے بچ جائے، ان کامیاب، کہ مخلوق کی کامیابی ان دو چیزوں سے بچنے میں ہے، اور ہلاکت ان دو چیزوں کو اپنانے میں ہے۔ دو اپنائے، ٹھیک ہے، وہ برباد ہو جائے، جو بچ جائے وہ آباد ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔